بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسن ALOES ایلوز یا ایلو۔ یہ عام طور پہ میں جو اس کو استعمال کرتا ہوں، یہ انتڑیوں کے جو پھیل میں مسائل ہوں اس کے متعلق جو باتیں ہیں اس پہ میں استعمال کرتا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ اگر آپ زندگی میں آپ نے بہت ساری ادویات استعمال کی ہیں ہومیوپیتھک یا ایلوپیتھک، تو ان کے دعائوں کو زیادہ استعمال کی وجہ سے جو عوارض جو مسائل آپ کے جسم کے اندر پیدا ہو گئے ہوں اور آپ کی جسمانی توازن میں تھوڑا سا یا فعال میں فرق پڑ گیا ہو، تو اس کو دوبارہ راہ راست پہ لانے کے لیے یہ ایلو میں 1 mg کی ڈوز دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ سلفر اور نقص و میکا بھی یہ کام کرتی ہیں کہ اگر آپ نے بہت زیادہ شراب خوری کی ہوئی ہے، بیر پی ہے یا کوئی ایسا نشاور چیزیں استعمال کی ہیں یا ادویات بہت ہی زیادہ استعمال کی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی تمام علامات خلط ملط ہو گئی ہیں اور آپ کو جو آپ کا جسمانی افعال ہے اس کا توازن بگڑ گیا ہے، تو یہ 1 mg کی ایک ڈوز دے کے ہفتہ ایک انتظار کریں تو آپ کی سمٹم کلیئر ہو جائیں گی، تو پھر اس کے بعد آپ اس پیشنٹ کا بہتر طریقے سے علاج کر سکتے ہیں۔ تو ایلوز کا عام طور پہ جو پیشنٹ ہے وہ زیادہ بیر پینے والا ہوتا ہے اور آرام پسند ہوتا ہے، اور اس کے جو سر اور کمر کا درد جو ہے وہ عدل بدل کراتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر سر میں درد ہے تو کمر میں نہیں ہوگا، کمر میں درد ہے تو پھر سر کا درد نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو انتڑیوں کے میں جو ہے اس کے جو افعال ہیں اس کے میں استعمال کرتا ہوں، اور بچہ دانی کے جو مسائل ہیں اس میں بھی میں استعمال کرتا ہوں عورتوں میں۔ تو اس میں ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ جب پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو میرے کانوں سے کڑ کڑ کی آواز آتی ہے، تو اس میں بھی یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے۔ پھر صبح اگر مریض جاگتے ہیں تو اس کو نکسیر آتی ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور چیز میں آپ کو خاص 2-4 چیزیں خاص ہیں، وہ جیسے میں نے ایک پہلے بتایا کہ اگر بہت زیادہ اس نے زندگی میں ادویات استعمال کی ہوں اور سر اور کمر کا درد جو عدل بدل کر آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک اور خاص علامت ہے کہ ناف کے ارد گرد درد ہونا، لیکن وہ درد جو ہے اس کو دبانے، اگر اس جگہ کو دبائیں تو وہ درد زیادہ ہوگا۔ تو اس کے برعکس ایک اور میڈیسن میرے ذہن میں آ رہی ہے، کولوسنتھس۔ اس کے جو ایبڈامن کے پین ہیں اس کو دبانے سے آرام ہوتا ہے، اس کے جو ایبڈامن کے پین ہیں اس کو دبانے سے آرام نہیں ہوتا بلکہ دبانے سے وہ درد زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کی دائیں طرف، یہ ایلوز کے دائیں طرف پسلیوں کے نیچے پین ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ دائیں طرف پسلیوں کے بالکل نیچے یہ آپ کا لیور ہوتا ہے، جگر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میڈیسن ہے جگر کے افعال کو بہتر کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، افعال کو بہتر کرتی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ 5 پیشنٹ میرے پاس آئے ہیں، وہ بھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم جب ہوا خارج کرتے ہیں تو ساتھ پخانہ خارج ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس طرح کے پیشنٹ کو بھی میں نے یہ میڈیسن دی اور ان کو اللہ پاک نے شفا دی، وہ بہتر ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز، خاص چیز بواسیر میں، اس کی ایک اور خاص چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بواسیر میں تو بہت ساری میڈیسن ہے، مطلب ہے 150 سے زیادہ میڈیسن تو میرے ذہن میں ہے جو میں مختلف اوقات میں استعمال کرتا رہا ہوں بواسیر کے لیے۔ ان میں ایک میڈیسن یہ بھی ہے، لیکن اس کی خاص علامت یہ ہے کہ جو بواسیر کے جو موقع ہیں وہ جب جو مقد سے باہر اگر نکلے ہیں ان کو آپ ٹھنڈے پانی سے دھوئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس میں بھی، اور بوڑھوں کے پروسٹیٹ میں بھی یہ دوائی استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جوڑوں کے درد میں اور جوڑوں کے اکڑاؤ میں، اس کے علاوہ پاؤں کے تلووں میں اگر درد ہے تو اس صورت میں یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو آپ لائک کریں گے اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں گے، اگر کوئی اور اس قسم کی تکالیف میں مبتلا ہے تو وہ اس سے استفادہ کر سکے۔ بہت شکریہ۔